راحیلہ صاحبہ محترمہ یہ مجھے بتائیے، ان ادوار میں کہ جب نواز شریف صاحب کے ہاتھ میں عنان اقتدار تھی، آرمی چیف سے ٹسل، سپریم کورٹ کے ججوں سے اپنی ریٹ کو منوانے کی کوششیں، اس کے علاوہ ان دعووں کے علاوہ کہ ہم پاکستان کو اکنامک سپر پاور بنا رہے ہیں، میڈم ایک اسپتال آپ ایسا نہیں بنا سکے کہ جہاں خود شریف فیملی کے کسی آدمی کا علاج کیا جا سکے۔ آپ کے قائدین کو جب کبھی کوئی تکلیف ہوئی آپ نے جہاز پکڑا اور چل دیے۔ میڈم عوام پاکستان کی اس بھولے پن کا، جسے میں کچھ اور کہا کرتا ہوں، آن ایئر نہیں کہہ سکتا، اس کا فائدہ اٹھا کر جتنے مزے ود آل ڈیو ریسپیکٹ بات درست ہے پی ٹی آئی کی، نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی نے اڑائے ہیں، اتنا فائدے میں کوئی نہیں رہا۔ کیا کہیں گی؟ شکریہ صدیقی صاحب۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی آپ کی ایک بات کی کہ آپ نے جو انٹرو شروع کیا اس کے بعد آپ جو سوال لے کر آئے ہیں، جو میرے بھائی نے جوابات دیے، اس کے بعد جو میرا جواب دینا بنتا تھا وہ یقین یہی تھا، یا تو میں خارجہ پالیسی کے اوپر اس کے اوپر ڈیبیٹ کرتی، یا پھر میں آپ بہت بڑا ایک ایشو لے کر آئے کہ خارجہ پالیسی کے اوپر ہمیں بات کرنی چاہیے، خاص طور پر کشمیر ایشو کے اوپر۔ دوسرا آپ کا ٹاپک تھا کہ آپ مہنگائی کے اوپر کیا بات ہونی چاہیے اور اسے کس طرح سے روکا جا رہا ہے اور روکا جا سکتا ہے، اور پی ٹی آئی کی حکومت کے عملی اقدامات کیا ہونے چاہیے اور وہ کر کیا رہے ہیں۔ لیکن مجھے افسوس ہوا صدیقی صاحب کہ آپ وہ تمام اتنے بڑے ایشوز جس سے آپ ہی ریز کر رہے ہیں اور عوامی نمائندوں سے پوچھنا چاہ رہے ہیں، وہاں پر آپ ایک پرسنل ایک ایشو کے اوپر آ گئے۔ میڈم تھوڑا سا توقف کیجئے گا، اگر آپ کی حسرت یہ ہے کہ میں پروگرام کا کانٹینٹ نون لیگ کی قیادت سے اپروو کرواؤں، آصف علی زرداری صاحب کا انگوٹھا اس پہ لگواؤں، تو میں آپ کو یہ بتاتے ہوئے نہایت مسرت محسوس کر رہا ہوں کہ میں وقت کے وزیر اعظم کی ڈکٹیشن کی الحمدللہ نہیں ہوں گا۔ نہیں ماشاءاللہ آپ نے بڑا وقت لیا ہے آپ نے بات کرتے ہوئے، لہٰذا مجھے بھی بات کرنے کا اتنا ہی حق پہنچتا ہے۔ اگر آپ یا تو ہمیں اپنے مہمان کے طور پر بلاتے ہیں تو پھر ہماری بات بھی سن لینا۔ اب ساری آپ بھی بات کر لیں گے تو پھر آپ سولو پروگرام کر لیا کریں۔ میں تو آپ سے بات یہ کر رہی ہوں کہ سوالات آپ نے بہت اعلیٰ اٹھائے ہیں، اور اس کے اوپر آ کر آپ میرے سے جب بات کرنے آئے ہیں تو آپ نے ایک پرسنل ایشو ریز کر دیا۔ اب اس کی بھی جواب آپ لے لیں، میں آپ سے انکار نہیں کر رہی کہ میں آپ کو جواب نہیں، جی میں بالکل آپ نے پرسنل ایشو کو ریز کیا ہے۔ میڈم پہلے اس سوال کا جواب ہو جائے، اس سوال سے پہلے کہ یہ پرسنل کیسے تھا؟ تو میں جواب تو لے لینا صدیقی صاحب، آپ جواب تو لے لیا کریں نا، تھوڑا سا وقفہ ڈال لیں اپنی بات میں اور جواب لے لیں۔ دیکھیں اگر جہاں وہ برطانیہ گئے ہیں ابھی تک ان کی بیماری کی تشخیص برطانیہ میں بھی نہیں ہو پا رہی، جس کے اوپر یہ بات سوالات بھی برطانیہ کے آپ کو میڈیکل وہاں جو فیسلٹیز ہیں اس کے اوپر بھی اٹھا دینا چاہیے کہ آپ برطانیہ کے اندر بھی ایسی چیزیں موجود نہیں ہیں، تو لہٰذا امریکہ لے جانے کے جہاں بوسٹن میں کہاں ہوپ فل ہے کہ وہاں پر کوئی ان کی تشخیص ہو سکے گی اس بیماری کو لے کے، تو لہٰذا میں یہ بات آج کی جو کرنا چاہتی تھی وہ میں بہت خوش ہوئی کہ آپ خارجہ پالیسی کے اوپر بات کریں گے تاکہ پاکستان کے لوگوں کو اویئرنیس ملے کہ خارجہ پالیسی نہیں میڈم honestly speaking خارجہ پالیسی ہماری بحث کا حصہ ہے نہیں، to be very honest۔ آپ کی چاہت اگر ہے کہ آپ اس پر بات کرنا چاہتی ہیں تو وہ ایک غلط چیز ہے۔ اگر آپ بھول گئے ہوں، نہیں صدیقی صاحب اگر آپ اپنے انٹرو دوبارہ سے سن لیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کشمیر ایشو کے اوپر کتنی لمبی چوڑی آپ نے ڈیبیٹ کی، آپ نے مہنگائی کے اوپر کتنی لمبی ڈیبیٹ کی۔ جب میرا جواب دینے کا باری آتی ہے تو آپ ایک پرسنل ایشو ریز کر دیتے ہیں۔ اگر آپ اسی طرح کے سوالات رکھیں گے نوامی نمائندوں کے ساتھ تو میرا خیال ہے یہ مناسب رویہ نہیں ہے چھوٹا ہی چاہتا ہے۔ یہ مجھے بتائیے گا ایک منٹ میڈم یہ مجھے بتائیے گا، یہ اپوزیشن میں آتے ہی کشمیر کا نام لینے کر کے اچھل رہے ہوتے ہیں، دو ہتھڑ مار رہے ہوتے ہیں سینے پہ، چیخ رہے ہوتے ہیں، بال نوچ رہے ہوتے ہیں، زمین سے مٹی اٹھا کر کے منہ میں ڈال رہے ہوتے ہیں۔ جس وقت حکومتوں میں ہوتے ہیں اس وقت کشمیر کا کاف بھی یاد نہیں رہتا۔ آپ کو یاد نہیں تھا، آپ کے قائد کو یاد نہیں تھا، میں یہ بات نہیں کرنا چاہتا تھا، یہ میری گفتگو کا حصہ نہیں تھا، لیکن آپ نے مجھے مجبور کیا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں۔ جس وقت سجن جندال یہاں جھک مارنے کے لیے آیا تھا نواز شریف صاحب، اتنے بچے تھے ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ کون آدمی ہے۔ جس وقت میڈم تھوڑا سا توقف کیجئے، آپ ادھر ادھر ڈریگ کر کے میرے سوال کو ادھر نہیں کر سکتے۔ یہ مجھے بتائیے جس وقت مودی یہاں آیا تھا اس کو شال کا تحفہ میں نے دیا تھا، جس وقت مودی کی ماں کو شال کا تحفہ دیا گیا تھا آپ کو نہیں پتا تھا کہ اسی نے اس بھارت میں وہاں پہ قبضہ کر رکھا ہے۔ آپ اگر میری بات کو ادھر ادھر کر کے یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہی ہیں کہ میرا سوال ان آنسرڈ رہ جائے گا تو یہ آپ کی ہار ہے، میری نہیں۔
थोड़ा सा तवक्कुफ मैं आपकी तरफ आता हूं मैडम। नादिर कबूल साहब प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। सर मैं पहले आपको ये बता दूं कि आप अगर ये हसरत बात करना नहीं चाहते, आप सिर्फ सवालात करना अगर आप अपने दिल में ये हसरत रखते हैं कि मैं आपको भी फुल टॉस दूंगा तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाला। मुझे ये बताइए आपके अदवार में मैडम आपको कुछ एतराज है? जी आप जरा ब्रेक पर पाँव रखिए, मैं वहां से आऊं। जी मैडम आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी मैं बिल्कुल कहना चाह रही हूँ। जी फरमाइए। सदीकी साहब, या आप अपने मेहमानों को बुलाकर आप उनकी सुनना नहीं चाहते तो फिर मेरा ख्याल है ये मुनासिब रवैया नहीं है। आप अपना सोलो प्रोग्राम किया करें ताकि हम आपको अपनी बात ना सुनाएं, सिर्फ आप अपनी स्पीच कर लिया करें। अगर आपको इतना शौक है तो आप इलेक्शंस में क्यों नहीं आते, वहां आके खड़े हो और आवाम आपकी बात सुने। ये मैडम के मैं खुशामद कर नहीं सकता, मैं नवाज शरीफ जिंदाबाद कहता हूं अच्छा नहीं लगूंगा, के साथ आकर रवैया देखिए किस तरह का है। आप सवाल कोई करते हैं, आप कहां कश्मीर की बात कर रहे हैं, कहां आप लियारी में पहुंच गए हैं, कहां जनाब आप। फॉर्मेट को हमने थोड़ा सा तरतीब दिया है दोबारा से, और उसकी जरूरत क्यों कर पेश आई, उसकी वजह यह है कि नूरुल आरफीन सिद्दीकी और मेरी जंग का स्कोर हो गया है 1 ईच। अब आप नहीं समझ पाए होंगे, 2-3 एपिसोड्स पहले मेरे प्रोग्राम से माइक निकाल करके राह फरार इख्तियार की थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक रहनुमा ने, और आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारहा शुक्र कि ये खुशनसीबी मेरी एक और मरतबा एक और मेहमान मेरी दागे मफारकत दे गई हैं। मोहतरमा राहिला खादिम साहिबा, मुस्लिम लीग नवाज से इनका ताल्लुक़ है। इनकी फरमाइश थी कि मैं इनसे इनकी मर्ज़ी के सवाल पूछूं। ये चाहती थी कि मैं मुल्क की खारजा पॉलिसी डिस्कस करूं ताकि ये मुझे लाल गुलाबी बातें सुनाएं, ये मुझे बताएं कि मियां नवाज शरीफ कितने बड़े टार्जन थे, ये मुझे बताएं कि हरकुलेस इनके नाना थे, ये मुझे बताएं कि ये मुझे किस तरह से चलाएंगी। मैं इनको बहुत समझाता रहा, लेकिन मेरा ख्याल है कि फुल टॉस एंकरान कराम की मौजूदगी में एक ऐसे एंकर का वजूद इनसे हजम नहीं हुआ जो इनकी डिक्टेशन पर ना चले। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की सीनियर मोस्ट लीडरशिप अगर ये प्रोग्राम देख रही है तो ठीक है, वरना रात को जिस तरह मुस्तहिकीन में खैरात बांटी जाती है उस तरह मैं और मेरी टीम आज आधी रात तक ये वादा आपसे करते हैं कि आप तमाम लोगों के मोबाइल पर ये क्लिप्स हम भेजेंगे ताकि आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा सा और ऊपर नीचे हो। अब तक पिछले हफ्ते से अब तक मैं नून लीग वालों का पसंदीदा चल रहा था, क्योंकि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इनके हिसाब से टफ टाइम दे रहा था, हालांकि मेरी किसी से कोई रिश्तेदारी नहीं है। अब मैं आता हूं डायरेक्ट नदीम अब्बास बारा साहब के पास, तहरीक इंसाफ से माशाल्लाह नूरानी चेहरा भी है और माशाल्लाह ये जो मुस्कान इनके लबों पे खिली है नून लीग के एक और रहनुमा के फरार के बाद इतनी दिलकश है कि मैं अपने आप को मजबूर पाता हूं एक और सख्त सवाल पूछने पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।